آج ہم ایک ایسے ناول کی دنیا میں جا رہے ہیں جس نے اب کہہ سکتے ہیں ادب کی تاریخ بدل دی۔ میگویل ڈی سروانٹس کا شہر آفاق ڈان کیخوتے جی بالکل، یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے۔ ایک تجربہ ہے۔ پہلا حصہ 1605 میں اور دوسرا 1615 میں، اور اسے پہلا جدید ناول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک، اسے پہلا مکمل جدید ناول سمجھا جاتا ہے۔ اور دیکھیں ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس کی کہانی، اس کے موضوعات، کردار اور اس کے اثرات پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی 400 سال سے زیادہ ہو گئے، یہ آج بھی اتنا اہم کیوں ہے؟ سروانٹس نے کیا کیا تھا جو کہانی کہنے کا انداز ہی بدل گیا؟ ہاں، یہ سوال اہم ہے۔ شروعات ہی دیکھیں کتنی دلچسپ ہے۔ ایک شریف آدمی الونسو کوئکسانو نامی جو بہادری کے قصے پڑھتا ہے اور اتنا پڑھتا ہے کہ حقیقت اور وہم میں فرق ہی کھو دیتا ہے۔ جی، اور پھر وہ خود کو ایک نائٹ سمجھ لیتا ہے، ڈان کیخوتے دلا مانچا، اور ساتھ لیتا ہے اپنے وفادار مگر بہت ہی حقیقت پسند سائیڈ کک سانچو پانزا کو۔ ہاں سانچو؟ اور نکل پڑتا ہے دنیا سدھارنے، انصاف قائم کرنے، ان خیالی آدرشوں کے پیچھے۔ اور فوراً ہی وہ مشہور سین آ جاتا ہے پونچوکیوں والا، جہاں وہ انہیں دیو سمجھ کر لڑنے پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو مطلب کلاسک ہے۔ بالکل کلاسک۔ لیکن یہ صرف ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ یہیں سے ناول کا آپ کہیں سب سے بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہم کیا ہے؟ اچھا۔ سروانٹس کمال یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سوال صرف ڈان کیخوتے کے بارے میں نہیں پوچھتے، وہ ہم سب سے پوچھتے ہیں۔ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہماری اپنی سمجھی ہوئی حقیقت واقعی حقیقت ہے؟ واہ، گہری بات ہے۔ اور ساتھ ہی ڈان کیخوتے کے وہ بلند خیالات اور سانچو پانزا کی وہ زمینی سوچ، ان کا ٹکراؤ بھی تو ہے۔ جی بالکل، آدرشت بمقابلہ حقیقت پسندی، یہ تو ہمیشہ کی کشمکش ہے۔ ڈان کیخوتے کی جو ناکامیاں ہیں وہ ہمیں ہنساتی تو ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی سچائی، اس کی لگن وہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ اور سانچو وہ صرف ایک مزاحیہ کردار تو نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ ایک عام کسان ہے، ٹھیک، اپنی کہاوتیں بولتا ہے، دنیاداری کی باتیں کرتا ہے۔ وہ نہ صرف مذاق پیدا کرتا ہے بلکہ اکثر ڈان کیخوتے کے خیالی منصوبوں پر بڑے عملی سوال اٹھا دیتا ہے۔ وہ ایک طرح سے عقل سلیم کی آواز ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ سروانٹس اس زمانے کی جو نائٹ کہانیاں تھیں، شیوالرک رومانسز جنہیں کہتے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑا رہے تھے۔ ہاں، وہ تو بہت مقبول تھیں اس وقت۔ جی بہت مقبول تھیں۔ لیکن وہ کافی فرسودہ بھی ہو چکی تھیں۔ سروانٹس اصل میں ان کہانیوں کے گھسے پٹے فارمولوں پر طنز کر رہے تھے۔ ناقابل شکست ہیرو، مصیبت میں پھنسی نازک شہزادی، جادو ٹونا، اور وہ بہت ہی بناوٹی قسم کی زبان۔ اچھا۔ وہ دکھا رہے تھے کہ اصل دنیا ان خیالی معیاروں سے کتنی الگ ہے، اور ان کا اپنا لکھنے کا انداز، مذاق، طنز، الفاظ کا کھیل، اور کبھی کبھی تو وہ چوتھی دیوار توڑ کر سیدھا قاری سے بات کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ تو زمانے میں بالکل نئی بات ہوگی۔ جی بالکل انقلابی تھی۔ اور کردار، ان میں جو گہرائی ہے، ڈان کیخوتے خود وہ وہمی ہے پاگل پن کی حد تک، لیکن اس میں ایک عجیب سی معصومیت، ایک وقار بھی تو ہے۔ یہی تو کمال ہے، وہ پیچیدہ کردار ہے، نیک نیت بھی ہے، بہادر بھی، مگر حقیقت سے بالکل دور۔ اور سانچو، وہ بھی صرف ایک سادہ کسان نہیں، اس میں بھی اپنی کمزوریاں ہیں، لالچ بھی ہے، وفاداری بھی ہے۔ اور وہ ڈالسینیا ڈیل ٹوبوسو جسے وہ اپنی محبوبہ سمجھتا ہے۔ ہاں، ڈیلسینیا، وہ ایک کسان لڑکی ہے جسے ڈان کیخوتے نے شاید ایک آدھ بار دیکھا ہو یا شاید دیکھا بھی نہ ہو، مگر وہ اسے اپنی عظیم محبت، اپنی پریرنا سمجھتا ہے۔ وہ ایک طرح سے اس آئیڈیل کی علامت بن جاتی ہے جس تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ تو یہ کرداروں کی نفسیاتی گہرائی ہی تھی جس نے اسے پہلا جدید ناول بنا دیا۔ بنیادی طور پر جی، کرداروں کے اندرونی تضادات، ان کی سوچ، ان کے محرکات کو اتنی تفصیل سے دکھانا، یہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اس نے کردار نگاری کو بالکل بدل دیا۔ اور اس کا اثر سنا ہے بڑے بڑے ادیب اس سے متاثر ہوئے۔ بلا شبہ، آپ ڈکنس کا نام لیں، فلابرٹ کا، دوستویفسکی کا، ان سب نے مانا ہے کہ انہوں نے ڈان کیخوتے سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور وہ محاورہ پون چکیوں سے لڑنا، یعنی ٹلٹنگ ایٹ ونڈ ملز، ہاں وہ تو آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی وہ اسی ناول سے آیا ہے، خیالی دشمنوں سے لڑنا۔
یہ ماننا پڑے گا کہ آج کل کے پڑھنے والوں کے لیے شاید تھوڑا مشکل ہو۔ ایک تو لمبا بہت ہے، کبھی کبھی 1000 صفحے تک، اور زبان بھی پرانی ہو سکتی ہے، خاص طور پر ترجمے میں۔ ہاں، یہ چیلنجز تو ہیں۔ طوالت ایک مسئلہ ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز اسے آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے وہ ہے اس کا مزہ، جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اور اس مذاق کے پیچھے جو گہرا فلسفہ ہے وہ انسانی سوالات ہیں۔ حقیقت، وہم، خواب، جدوجہد، یہ چیزیں تو ہمیشہ متعلقہ رہتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈان کیخوتے صرف نائٹ کہانیوں پر طنز نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کا، ہمارے خوابوں کا، ہماری کوششوں کا، اور وہ جو عظمت اور دیوانگی کے بیچ ایک باریک سی لکیر ہے، اس کا ایک بہت گہرا مطالعہ ہے۔ بالکل، سیونٹیز ہمیں دکھاتے ہیں کہ بظاہر بے وقوفی میں بھی شاید کوئی وقار چھپا ہو، اور ناکامی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ یہ بیک وقت کامیڈی ہے، ٹریجڈی ہے، فلسفہ ہے، ایڈونچر ہے، سب کچھ ہے، اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں نا، جی۔ کہ سرونٹز نے جس طرح مزاح اور سنجیدگی کو ملایا ہے، وہ شاید زندگی کی اپنی بے تکی باتوں، مشکلات سے نمٹنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے۔ کیا کبھی کبھی اس پاگل دنیا کا سامنا کرنے کا سب سے سمجھدار طریقہ بس ایک زوردار کہکہا ہی ہوتا ہے؟